شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نمرود کی آگ سے نکلنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک شام کا رخ کیا اور وہیں زندگی بسر کرنے لگے۔ اس شہر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑا جو بڑے ہی خوبصورت اور اعلیٰ شان و شوکت والے کپڑے پہن کر کسی جگہ روانہ ہو رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم سب لوگ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ہم ایک بادشاہ کے محل میں جا رہے ہیں۔ ان کی ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی ہے، وہ ایسی خوبصورت ہے کہ اس جیسی حسین عورت اس دنیا میں کوئی موجود نہیں ہے، لیکن اس کے لیے جو بھی رشتہ آتا ہے وہ اس کو انکار کر دیتی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ میں اپنی پسند کے لڑکے سے شادی کروں گی۔ 7 دن سے مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے کہ سب لوگ وہاں جاتے ہیں، وہ شہزادی کسی کو پسند نہیں کرتی، سب کو محل کے میدان سے جانے کے لیے کہہ دیتی ہے۔ یہ بات سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ان لوگوں کے ساتھ اس بادشاہ کے محل میں یہ عجیب منظر دیکھنے چلے گئے۔ جب سب لوگ اس محل کے میدان میں آ کر بیٹھ گئے تو وہ شہزادی اپنے نوکرانیوں کے ساتھ بہت اچھے لباس اور چہرے کو ڈھانپ کر ایک بڑے سے برتن میں سونے چاندی کے جوہرات لے کر معمول کے مطابق سب لڑکوں کو دیکھنے لگ گئی۔ شہزادی نے دور سے دیکھا کہ آج ان لڑکوں میں ایک ایسا لڑکا ہے کہ جس کی پیشانی نور سے چمک رہی تھی۔ شہزادی نے اس لڑکے میں عجیب کشش محسوس کی تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور سونے چاندی سے بھرا ہوا برتن حضرت ابراہیم کی گود میں انڈیل دیا اور واپس جا کر اپنے والد کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے لایا گیا تو بادشاہ نے اپنی لڑکی سے کہا، اے میری پیاری بیٹی، تیری پسند بہت ہی اچھی ہے، تو نے نیک اور پرہیزگار لڑکے کو پسند کیا ہے۔ یہ لڑکا مجھے مالی لحاظ سے غریب لگتا ہے، اس لیے بادشاہ نے لڑکی سے کہا کہ اے میری بیٹی، یہ غریب اور پردیسی لڑکا ہے، اس سے شادی نہ کرو۔ وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بادشاہ کی بیٹی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کرنے کے لیے ہاں کروا دی۔ شادی کا سارا خرچہ بادشاہ نے دونوں طرف سے خود ہی کیا۔ بادشاہ کی لڑکی کی شادی کا خرچہ سارے شہر میں ہو گیا تھا۔ ناظرین گرامی، اس شہزادی کا نام حضرت سارہ سلام اللہ علیہا تھا، لیکن بعض روایات میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت سارہ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خالہ تھی۔ کچھ روایات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سارہ اور اماں ہوا ایسی خواتین تھی جو کہ انتہا کی حسین و جمیل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ آپ علیہ السلام ملک مصر کی طرف ہجرت کی۔ مصر میں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی اور یاد رہے کہ قبطیوں کے ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اس بادشاہ کا نام تھا جو حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بھی بادشاہ کا نام تاریخ میں نہیں رہا۔ فرعون ایک لقب ہے جو کہ قبطیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمرو بن امرتی الکیس وہاں کا فرعون بادشاہ تھا۔ سفر پر جاتے ہوئے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا، اے ابراہیم، اپنی بیوی کو ساتھ لے کر نہ جاؤ۔ مصر کا بادشاہ عورتوں کا بے حد شوقین ہے، وہ عورتوں کو اپنی ہوس کا شکار بنا لیتا ہے۔ اس نے خوبصورت لڑکیاں اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے آدمی رکھے ہوئے ہیں جو شہر سے لڑکیاں آپ کے پاس لے کر جاتے ہیں۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ اپنی ہوس پوری کر کے ان لڑکیوں کو بے پناہ دولت دے دیتا ہے۔ جب بھی کوئی نیا مسافر کسی عورت کے ساتھ مصر میں داخل ہوتا ہے تو اس مصر کے فرعون کے فوجی اس عورت کو گرفتار کر کے سب سے پہلے بادشاہ کے پاس لے جاتے ہیں اور وہ فرعون اس عورت کو کچھ راتیں اپنے پاس رکھ کر اور پھر چھوڑ دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ فرعون کے تمام بادشاہوں کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ یہ واقعہ صحیح سندوں کے ساتھ موجود ہے اور حدیث کی بھی تمام کتابوں میں اسے صحیح حوالوں سے بیان کیا گیا ہے۔ لوگوں کی بات کو سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں یہ بات آئی کہ میں تو کافی بوڑھا ہو گیا ہوں اور سارا بے حد حسین و جمیل ہے، ایسا نہ ہو
کہ جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں وہ سچ نہ ہو جائے۔ اس ڈر سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بڑا سا صندوق لیا، اس میں اپنی بیوی کو بند کر کے اس صندوق کو تالا لگا کر ایک اونٹ کے اوپر رکھ دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام قافلے والوں کے ساتھ شہر میں پہنچ گئے تو شہر والوں نے صندوق کو کھولنے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شہر کے لوگوں کو صندوق نہ کھولنے کے لیے کہا اور فرمایا کہ تم اس صندوق کو مت کھولو، اگر تم اس کے بدلے سونا چاندی بھی وصول کرنا چاہتے ہو تو میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں۔ جب شہر کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات سنی تو ان کے دل میں یہ بات آئی کہ اس صندوق میں ایسی کیا چیز ہے جس کے بدلے میں یہ آدمی ہم کو سونا چاندی دینے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس صندوق کو ضرور چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ شہر کے لوگوں نے ضد کرتے ہوئے اس صندوق کو کھول دیا تو انہوں نے دیکھا کہ ایک حسین و جمیل عورت اس صندوق میں بند کی ہوئی ہے۔ انہوں نے کبھی اتنی حسین و جمیل عورت نہ دیکھی تھی۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور سارا کو لیا اور فرعون بادشاہ کے پاس پیش کر دیا۔ جب بادشاہ کی نظر سارا پر پڑی تو بادشاہ نے حضرت ابراہیم سے دریافت کیا کہ یہ عورت آپ کی کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم کا جواب سنتے ہی مصر کے بادشاہ نے کہا کہ تم اپنی بہن مجھ کو دے دو۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہ خود جو فیصلہ کر لے وہ مجھے منظور ہے۔ سارا نے کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں اللہ تعالیٰ سے۔ بادشاہ حضرت سارا کے حسن کے بارے میں اپنے کارندوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی وہ اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا تھا۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر لباس فاخرہ پہنا کر میری خلوت گاہ لے آؤ۔ ملعون کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب حضرت سارا کو تیار کر کے فرعون کی خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا تو آپ وہاں پر اللہ کے حضور عبادت میں مصروف ہو گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ پہنچا اور حضرت بی بی سارا سلام اللہ علیہا کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارا سلام اللہ علیہا نے اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے اللہ اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم پر ایمان رکھتی ہوں اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ روایات میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دو تاکہ وہ اپنی عورت کو دیکھے۔ شاہ مصر اور سارا جو بات چیت کریں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خود دیکھیں اور سن سکیں۔ فرعون مصر حضرت سارا کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا رہا پر وہ ہر بار ناکام ٹھہرا۔ پھر اس نے سارا بی بی کے ساتھ زبردستی کرنا چاہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پھٹ گئی۔ بادشاہ مصر اپنی زانوں تک زمین کے اندر گھس گیا۔ جب اس کا کوئی چارہ نہ چلا تو اس نے سارا کو کہا کہ یہ عورت جادوگر ہے۔ حضرت سارا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے بدقسمت بادشاہ، میں جادوگر نہیں ہوں، میرا خاوند حضرت ابراہیم اللہ تعالیٰ کا بہت اچھا دوست ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، سب کچھ دیکھنے والا ہے، وہ ظاہر و پوشیدہ کو اچھے طریقے سے جان جاتا ہے۔ میرا خاوند اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہا ہے کہ تیری بری نیت میری طرف سے ٹل جائے۔ ہر بار اللہ تعالیٰ اپنی دوست کی دعا قبول کر رہا ہے۔ سارا بی بی کی زبان سے یہ لفظ سن کر مصر کے بادشاہ نے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو زمین سے باہر نکال لیا۔ جب وہ زمین سے باہر نکل آیا تو پھر اس کی نیت خراب ہوئی تو اس نے حضرت سارا کو بد نظر سے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کی نظر جاتی رہی۔ جب وہ آنکھوں سے نابینا ہو گیا تو اس نے سارا سے کہا، اے بی بی سارا، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ میں ہمیشہ کے لیے اس بدکاری سے بچ جاؤں۔ حضرت سارا نے بادشاہ مصر کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ اس زانی شخص کو سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارا بی بی کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی آنکھوں کی بینائی واپس لوٹا دی۔ جب اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں تو اس نے ایک بار پھر حضرت سارا کی طرف بدکاری کرنے کی کوشش کی تو اس بار اس کا سارا جسم ایک جگہ پر رک گیا۔ اس نے پھر حضرت بی بی سارا سے دعا کی درخواست کی تو سارا نے جواب دیتے ہوئے کہا، اے بدقسمت، تو اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا، یہ سب دعا میرا خاوند کر رہا ہے۔
اب اس کی مرضی ہے کہ وہ تیرے لیے دعا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ مصر کے بادشاہ نے حکم دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے سامنے لاؤ۔ حضرت ابراہیم کو مصر کے بادشاہ کے سامنے لایا گیا۔ ملعون نے حضرت ابراہیم کو کہا، اے ابراہیم میرے لیے دعا کرو، میں بہت ہی بے شرم انسان ہوں، میں نے تیرے ساتھ بہت ہی برا کرنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میرا خدا کر رہا ہے جو بڑا ہی رحیم اور کریم ہے۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی حسین و جمیل سارا کے سامنے پیش کر دی اور کہا کہ اے اللہ کے نیک بندی، میں تم کو بی بی ہاجرہ شکرانے کے طور پر بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں۔ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے تو مجھے اللہ کے واسطے معاف کر دے۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سارا اور ہاجرہ کو ساتھ لے کر کنعان کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت سارا راستے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب گزرا ہوا وقت بتانے لگی تو حضرت ابراہیم نے فرمایا، اے سارا تم بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں سے پردہ غیب کو دور کر دیا تھا اور میں آپ اور مصر کے بادشاہ کی ہر بات کو سن سکتا تھا اور آپ دونوں کو دیکھ بھی رہا تھا، تم کو کسی بات کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ اس کے بعد حضرت سارا نے حضرت ہاجرہ کی شادی حضرت ابراہیم کے ساتھ کر دی۔ مصر سے آئے ہوئے 10 سال گزر گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے سارا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابھی تک اولاد کی نعمت سے مالا مال نہیں کیا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو اولاد عطا کرنے کا وعدہ کیا ہوا تھا۔ سارا نے حضرت ابراہیم کو کہا، اے ابراہیم مجھ کو کوئی امید نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اولاد دے گا۔ روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہاجرہ کے ساتھ شادی کے 1 سال بعد ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے بطن سے حضرت اسماعیل کو پیدا کیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال اور حضرت سارا کی عمر 90 سال کو پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سارا کو بھی ایک بیٹے کی نعمت سے نواز دیا تھا جس کا نام اسحاق علیہ السلام رکھا تھا، جس کا ذکر قرآن پاک میں اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، ہم نے سارا کو اسحاق کی اور اس کے بعد یعقوب کی خوشخبری دی۔ سارا نے کہا، اوہ میرے خدا، میرے گھر بچہ ہوگا، میں اور میرا شوہر تو بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ تو بڑی ہی عجیب بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم اللہ کی قدرت کو تعجب کرتی ہو، اے اہل بیت تم پر اس کی برکتیں اور رحمتیں ہیں۔ روایات میں ہے کہ جب حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر تقریباً 13 یا 14 سال کی ہوگی۔ کچھ روایات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان شادیوں کے علاوہ 2 اور شادیوں کا ذکر بھی کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 4 بیویاں تھیں۔ روایات میں ہے کہ حضرت سارا کا جب وصال ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیسری شادی کر لی تھی۔ تیسری بیوی کا نام کنتورہ تھا۔ اس بیوی سے حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے 6 لڑکوں سے نوازا تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم کے نکاح میں ایک اور عورت بھی آئی جس کا نام حجورہ تھا۔ روایات میں ہے کہ اس عورت کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 بیٹوں کی خوشی سے مالا مال کیا تھا۔